خواتین و حضرات ایک بار پھر آپ سب کو خوشامدید کہتے ہیں اوصاف رمضان میں. اور خواتین و حضرات اب جو ہے ہم بڑھیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب جسے ہم لوگ قصص الانبیاء جو ہے اس کا نام دیا ہے. اس میں جو حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے زندگی کے بارے میں ہماری کو اینکر حسنین لیاقت ہمیں ابھی بتا رہے تھے اور ابھی آگے وہ کنٹینیو بھی کریں گے. بالکل ایسے ہی. اچھا، علم، تعلیم، تحقیق یا پھر تاریخ ہو، یہ چار ایسی چیزیں جن کا سیکھنا ایک مسلمان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. منیب اور ناظرین کو بھی یہ بتاتی چلوں کیونکہ مطلب یہ چار چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اگر ایک مسلمان کو اس حوالے سے رہنمائی نہیں ہوگی تو یہ اس کے لیے کافی پریشان کن بات بھی ثابت ہو سکتی ہے. مطلب آپ خود ایک ریلیجن پریکٹس کرتے ہیں اور اس ریلیجن میں آپ کے پروفٹس کون ہیں، ان کی زندگیاں کیا ہیں، آپ کے اللہ تعالیٰ نے، آپ کے رب نے آپ کے لیے کیا احکامات جاری کیے ہیں، تاریخ کیا ہے، تحقیق نہیں کریں گے آپ. تو اگر یہ ساری چیزیں آپ کی لائف میں نہیں ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ ریلیجن کو پریکٹس کرنے کا بھی کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. اسی لیے اسلامی تاریخ کو تحقیق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں لاتے ہیں جس سے آپ علم حاصل کرتے ہیں. تو چلتے ہیں ابھی حسنین کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ قصص القرآن کے اس دور میں حسنین آج ہم سب کو کس نبی کا قصہ سنائیں گے. جی حسنین آپ کی طرف آ رہے ہیں ابھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. معزز خواتین و حضرات، قصص القرآن کی اس نشست کے ساتھ میں ہوں حسنین لیاقت. کل ہم نے قصص القرآن میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی واقعے کا آغاز کیا تھا اور جانا تھا کہ کیسے شیطان کے بہکاوے میں آ کر بی بی حوا اور حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کا وہ پھل کھایا جس سے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو منع فرمایا تھا. آج ہم بات کریں گے کہ آپ علیہ السلام کی دنیا میں آمد کیسے ہوئی. اور اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد بہت بڑا تھا، شاید جنت کے 60 گز برابر. جب آسمان سے نیچے اتارا جا رہا تھا تو وہ درازی کی وجہ سے فضا میں لہرا رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے دراز قد کو مختصر کر دیا اور آپ دنیا کے 60 گز برابر ہو گئے اور سیدھے اترنے لگے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں کو الگ الگ مقامات پر اتارا گیا. حضرت آدم علیہ السلام کو کوہ ہند جبکہ اماں حوا کو جرہ میں اتارا گیا. دونوں بہت شرمندہ تھے. انہوں نے اپنی توبہ کرنا چاہی لیکن الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے. اللہ نے انہیں یہ کلمات سکھائے: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ سورۃ الاعراف کی آیت ہے اور اس کا ترجمہ ہے: اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے اور آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. جب انہوں نے یہ کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا اور وہ عرفات کے میدان میں ایک دوسرے کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے. یہیں سے دنیا میں انسانیت کا دور کا آغاز ہوا. حضرت حوا علیہ السلام نے 20 بار ولادت کی تکلیف اٹھائی اور ہر بار جوڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. جو ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے وہ سگے بہن بھائیوں کی طرح ہوتے تھے اور ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی. جو الگ الگ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی ہو سکتی تھی. انسانی آبادی کے لیے اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہی حکم بطور شریعت نازل فرمایا تھا. اس طرح بی بی حوا علیہ السلام نے کل 40 بچوں کو جنم دیا. حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں لیکن تشریحی نبی نہیں ہیں، بلکہ ان نبیوں میں سے ہیں جو دنیا کی شروعات میں تعلیم انسان کے لیے بھیجے گئے.
حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وہ سب سکھایا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا. سب ایک اللہ کی عبادت کرتے، کھیتی باڑی کرتے تھے اور جانوروں کو پالتے تھے. اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے 2 بیٹے قابیل اور حابیل ہوئے. قابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت تھی، جبکہ حابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت نہیں تھی. قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنی جوڑواں بہن سے شادی کرنا چاہتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی شریعت کے مطابق منع کیا کیونکہ اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی تھی. قابیل اپنے برتاؤ میں بہت سخت تھا، وہ کھیتی باڑی کرتا تھا. آج بھی کھیتی باڑی کرنے والوں کے مزاج بہت سخت ہیں، جبکہ حابیل بہت ہی نرم مزاج تھا. وہ بکریاں چراتے تھے. بکری عاجز جانور ہے اور اس کے ساتھ رہنے سے انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے تقریباً ہر نبی علیہ السلام نے بکریاں چرائی. طبری اور ابن الاسیر کی روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کعبہ بنانے کا حکم دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں مناسک ادا کرنے کے طریقے بتائے. خزانوں کے غار میں آپ کی تدفین ہوئی. ناظرین، آج قصص الانبیاء کے اس دور سے اتنا ہی. کل انشاءاللہ ہم ایک نئے قصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جی، تو ہمارے ساتھی اینکر حسنین کی زبانیں اس وقت آدم علیہ السلام کا قصہ آپ نے سنا. امید یہی ہے کہ آپ لوگوں نے اسے بہت کچھ سیکھا ہوگا. ہم پروگرام